اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رجب کا مہینہ ہے اور اسلامی مہینوں میں رجب المرجب یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحجہ ہے اور رجب ہے۔ ذیقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے بین جمادہ و شعبان، جمادی الاخری اور رجب کے جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان کا مہینہ رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، اور حرمت والے مہینوں کے فقہی احکام مستقل کتابوں میں مذکور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اسلام کو نہیں مانتے تھے تو کفر اور شرک کے زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا احترام کیا کرتے تھے۔ حجاج کرام کے قافلے جاتے تھے تو انہیں لوٹا نہیں جاتا تھا۔ قبائل کی آپس میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ جنگیں روک دی جاتی تھی، موقوف کر دی جاتی تھی، اس وجہ سے کہ یہ مہینے حرمت کے مہینے ہیں اور ہم لوگ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان مہینوں کا احترام ہم پر بھی لازم ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت کے تھے، اس میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ رجب کا یہ مبارک مہینہ اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس رجب کے مہینے میں کوئی دن تو متعین نہیں ہے روزے کے لیے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی کوئی تاریخ، اس کا کوئی دن متعین ہو، لیکن اس مہینے کے روزوں کی مستقل ایک فضیلت ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، مستحب ہے، مستحسن ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کا استقبال ہوتا تھا۔ خود آپ کی بہت مشہور دعا ہے، آپ نے بارہا سنی، اور رجب کے اس مہینے میں اور شعبان کے اس مہینے میں مستقل اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ زندگی کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ان کا وقت تو پورا ہو چکا ہوگا، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن رمضان المبارک تک پہنچنے کی نیت کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، اس جذبے سے کہ مجھے رمضان المبارک کے روزے مل جائیں، مجھے رمضان المبارک میں رات کی تراویح مل جائے جس میں قرآن پاک سننے کا، سنانے کا موقع ملے، اس نیت اور جذبے کے ساتھ آپ دعا کرتے رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ عمر نے وفا نہیں کی، وقت تو پورا ہو گیا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہمیں جانا پڑا، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے روزوں کا اور رمضان المبارک کی تراویح کا اجر و ثواب اللہ پاک عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہوتی، عمل اتنا اچھا نہیں ہو پاتا لیکن نیت میں خلوص ہوتا ہے۔
اور اس نیت کی حیثیت بسا اوقات عمل سے اچھی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا تو پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے. شعبان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے. اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اہتمام میں شعبان کا مہینہ روزوں میں گزارا، میں بھی روزے رکھوں، تو اسے سنت کا ثواب ملے گا. روزہ تو مستقل ایک عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اس نیت سے کہ ہمارے آقا شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. شعبان کا مہینہ، رجب کے مہینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، لیکن کسی تاریخ کا تعین نہیں تھا. کیف متفق، روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہیں سے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دینا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو میں روزے کی حالت میں رہوں. آج بھی الحمدللہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں. اور روزہ کیسی عبادت ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے ساتھ میں جو شخص ہے وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ کو پتہ نہیں ہے. مجلس میں 10 آدمی ہیں، پانی آیا، 2-4 لوگوں نے پانی نہیں پیا، کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ روزے سے ہوں گے جب تک وہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. ورنہ پانی پیش کیا گیا وہ نہ کہہ دیتا ہے، آدمی سمجھتا ہے اس کو پانی کی حاجت نہیں. چائے پیش کی گئی، اس نے معذرت کر لی، لوگ اسے اس پر محمول نہیں کرتے کہ وہ روزہ ہے. لیکن ہم میں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی اپنی عادت بنانی چاہیے. ہر پیر اور جمعرات کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ جسے ایام بیز کہتے ہیں، روشن دن اور روشن راتیں، حضور کی عادت شریفہ تھی یہ 3 روزے ہر مہینہ رکھنے کی. تو ہفتے میں 2 روزہ اور مہینے کے بیچ کے 3 دن 3 روزے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور رجب کے مہینے میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف رمضان المبارک میں روزہ رکھتے، بقیہ سال بھر روزے کا کوئی معمول نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ سال بھر روزوں کا معمول بنائے. سال بھر جب پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو حضور کی چاہت تھی، ہماری بھی چاہت ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے حضور تو بخشے بخشائے تھے، حضور بخشے بخشائے تھے، لیکن آپ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. ہم لوگ تو محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں. ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور ہر مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 یہ وہ 3 دن ہوتے ہیں جب چاند مکمل ہوتا ہے اور روشن راتیں ہوتی ہیں، اور ان دنوں کو ایام 20 سے شریعت نے تعبیر کیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا. اگر آدمی کہتے نا قطرہ قطرہ دریا شود، سال بھر اگر آپ دیکھو گے مہینے کے 8
پیر جمعرات کے روزے اور بیچ کے 3 روزے، 8 اور 3 11 روزے ہر مہینے کے آپ کے ہوں گے، اور سال بھر کے آپ کے کتنے روزے ہو جائیں گے. اور ایک ایک روزہ اپنے اندر اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اگر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو وہی ایک روزہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور روزہ رکھنے کے جو جسمانی اثرات ہیں، بے شمار بیماریوں سے آدمی محفوظ رہے گا. روزہ مستقل جسمانی صحت کے اعتبار سے ایک عمل ہے، اور اس کا اہتمام کرنا ڈھیر ساری بیماریوں سے آدمی کو بچاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ پیر جمعرات کا روزہ اور ہر مہینہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رجب اور شعبان کا خاص اہتمام کرتے تھے. آپ اس دعا سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے رجب کا چاند دکھے حضور کی دعا شروع ہو جاتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب رمضان کا پہلا روزہ رکھتے ہیں طبیعت بگڑ جاتی ہے، سر دکھنے لگ جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس لیے کہ سال بھر ایک وقت بھی بھوکا رہنے کی عادت نہیں ہے. آدمی ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، پھر دیر رات کا کھانا ہے، 4 وقت کھانے کا معمول بنا لیا ہے، ایک وقت فاقے کی عادت نہیں رہی. رمضان کا پہلا روزہ ہی بہت سارے لوگوں کے لیے سر درد اور دیگر چیزوں کا سبب بن جاتا ہے. لیکن اگر آدمی سال بھر روزے رکھتا رہے تو رمضان کا روزہ اتنا آسان ہو جائے گا کہ رمضان آئے گا اور روزوں کا رکھنا آپ کے لیے معمول کی بات ہوگی، کوئی نیا پن نہیں ہوگا. آپ سال بھر روزہ رکھتے رہے، اور ہر مہینہ اگر آپ کے 11 روزے ہوتے رہے تو آپ اندازہ کرو رمضان المبارک تک پہنچتے پہنچتے آپ کے 100 سے زیادہ روزے ہو چکے ہوں گے. اور رمضان المبارک کا روزہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، بہت ہلکا پھلکا عمل ہوگا آپ کے لیے روزہ رکھنا. یہ ایک وہ سنت ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگوں کا معمول ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں ہاتھ اٹھوانا نہیں چاہتا، ورنہ بسا اوقات ہاتھ اٹھانے سے آدمی کا یہ عمل لوگوں کے علم میں آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سنت اگر دیکھا جائے، آدمی اپنے اوپر غور کرے، جائزہ لے، تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ سنت مر چکی ہے. یہ سنت مر چکی ہے. پیر جمعرات کا روزہ اور اسلامی مہینوں کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ اہل عرب کا معمول ہے، وہ الحمدللہ بہت اہتمام کرتے. آپ عمرے پر، حج پر جاؤ گے تو دیکھو گے باقاعدہ افطاری کے لیے پیر کے دن، جمعرات کے دن دسترخوان لگتا ہے. مسجد نبوی میں تو اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے اور لوگ روزہ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ معمول نہیں رہا. اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس میں پیش قدمی کریں گے، یعنی آج انہوں نے سنا اور آنے والے ہفتے سے پیر جمعرات کا روزہ انہوں نے شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ جب یہ عمل زندہ ہو جائے گا تو اس شخص کو جو ثواب ملے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو آدمی میری کسی سنت کو اس زمانے میں جب میری امت فساد میں مبتلا ہو گئی ہو زندہ کرے، میری کسی سنت کو زندہ کرے اس زمانے میں جب میری امت اعمال کے اعتبار سے فساد میں مبتلا ہو چکی ہو،
تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ پاک عطا کریں گے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور آج اس عمل کو، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے؟ اور بہت معمولی بات، بہت معمولی بات ہے، روزہ آپ رکھ کے دیکھو، روزہ کتنا آسان عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ سخت گرمی کے زمانوں میں روزہ رکھنا مجھے پسند ہے۔ گرمی کا روزہ تو بہرحال گرمی کا روزہ ہوتا ہے، اور جو لوگ رکھتے ہیں رمضان جب گرمی کے دنوں میں آیا تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ، اور پھر آدمی اگر مزدور ہو یا اس کا اگر گھر پترے کا گھر ہو تو روزہ کتنی شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو پسندیدہ چیزیں گنوائی تھیں اس میں ایک تھا گرمی کے دنوں کا روزہ۔ ابھی تو دن چھوٹے چل رہے اور دن ٹھنڈے چل رہے، آدمی روزہ رکھنا چاہے تو بہت آسان بات ہے۔ اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سنت زندہ ہوتی ہے تو اس کے جو جسمانی اور روحانی فوائد ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔